تو یہ چیز جو ہے یعنی قرآن کے تو ایک چھوٹے چھوٹے احکام بھی جو ہیں وہ انفرادیت پیدا کر دیتے ہیں، منفرد بنا دیتے ہیں اس کی تعلیم کو باقی دوسرے مذاہب کی تعلیم سے. یہ فیکٹس کو سامنے رکھتا ہے. اس نے کہیں نہیں کہا کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے. دوسری طرف اس نے یہ بھی نہیں چھوڑا کہ یہ حیوانات کی طرح کیفیت ہے کہ وہ تو تمہاری پرورش کریں اور جب پرورش پا چکو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جاؤ تو پھر ماں باپ کی طرف سے آنکھیں بند کر لو. یہ بھی نہیں. غور فرمایا آپ نے اس قدر حقائق کو سامنے رکھتا ہے قرآن. حیوانات سے اس کو منفرد کیا کہ نہیں، ماں باپ ہیں. جب وہ اپنی پرورش کے آپ قابل نہ رہیں، بڑھاپے میں پہنچیں، کمزوریاں ان میں آ جائیں، ان کی کمزوریوں کو رفع کرو، نرمی سے ان کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک سے ان کے ساتھ پیش آؤ. اور ادھر یہ بھی نہیں کہا ہے کہ ان کی اطاعت تم پر فرض ہے، اپنے فیصلے آپ کرو، تم بہتر پوزیشن میں ہو ان کے مقابلے میں اپنے فیصلے کرنے کے لیے. آپ ذرا ادھر ادھر نگاہ دوڑا کے دیکھیے کہ اس غلط مفروضے میں کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، یعنی جو کچھ وہ کہیں وہ کرنا خدا کے حکم کی روح سے فرض ہے، معاشرے میں کتنی تباہیاں پیدا کرتا ہے. ماں حکم دیتی ہے کہ ابھی طلاق دے دو، نکال دو اس بیوی کو، اس نے میرے حق میں گستاخی کی تھی. اطاعت فرض ہے. بیسیوں معاملات کے اندر آپ دیکھیں گے اطاعت فرض کے غلط مفروضے کے ماتحت کتنی تباہیاں آتی ہیں گھروں کے اندر اور معاشرے کے اندر. اس نے سلوک کا قرآن نے تاکید کی ہے.